نماز مغرب کے بارے میں ایک حدیث پاک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں جس نے مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، نماز مغرب پڑھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ صرف مغرب کی نماز کی فضیلت ہے۔ اچھا، آپ نے بعض جگہ دیکھا ہوگا لوگوں کو کہ وہ اذان کے بعد فرضوں سے پہلے نفل پڑھتے ہیں۔ یہ ہر جگہ نہیں ہوتا، کہیں کہیں ہوتا ہے، تو اس کو فقہا نے مکروہ لکھا ہے۔ اس میں صرف فاصلہ اتنا ہونا چاہیے اذان اور نماز کے درمیان، جیسی مغرب کی اذان ہو اتنا فاصلہ ہو کہ جتنا ایک سورت بندہ پڑھ سکے، چھوٹی ایک آیت جو ایک چھوٹی سورت کے برابر ہو، یا تو ایک چھوٹی سورت پڑھے، یا 3 آیتیں جو سورت کے برابر ہو، یا ایک آیت ایک چھوٹی سورت کے برابر ہو۔ یعنی مراد یہ کہ بالکل کم فاصلہ ہو، اور اذان کے کچھ دیر کے بعد فوراً نماز مغرب کے لیے اقامت ہو اور نماز شروع ہو جائے۔ اب جو یہ فرض سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، اس کو بعض فقہا نے، بلکہ اکثر فقہا نے کیا لکھا ہے، مکروہ تنزیہی، یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ تو بس جیسی اذان ہو اس کے بعد نماز فرض پڑھیں، نماز مغرب پڑھیں، اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز سنت ہے جو کہ سنت موقت ہے، پھر 2 رکعت نماز نفل ہے۔ تو پہلے 3 فرض پڑھے جاتے ہیں نماز مغرب کے۔ اس کی نیت یہ ہوتی ہے، نیت کرتا ہوں 3 رکعت نماز فرض مغرب۔ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ نماز مغرب کے 3 رکعت فرض کی میں نیت کرتا ہوں، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ اب چونکہ اس میں بلند آواز سے تلاوت ہوتی ہے، آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، تو بلند آواز سے تلاوت ہو جس نماز میں، یا آہستہ آواز سے تلاوت ہو، بہر صورت جب بھی آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو سورہ فاتحہ امام کا کام ہے پڑھنا۔ امام پڑھے گا سورہ فاتحہ، اور اسی طرح سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت ملانی ہے وہ بھی امام صاحب ہی ملائیں گے۔ تو جب آپ نیت باندھیں گے تو سب سے پہلے پڑھیں گے ثنا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت امام صاحب کریں گے، پھر کوئی سورت پڑھیں گے، پھر اس کے بعد رکوع ہوگا، تو اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ رکوع کریں گے، اور 3 مرتبہ کیا پڑھنا ہے، رکوع کی تسبیح، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اگر کسی سے یہ دعا ادا نہ ہوتا ہو، سبحان ربی العظیم، بعض یوں پڑھ رہے ہوتے ہیں سبحان ربی العظیم، عظیم نہیں ہے، یہ عظیم ہے، عظیم دعا ہے، دعا، اس کا تلفظ سیکھنا پڑے گا۔ اور وہ کہاں سے سیکھیں گے آپ؟ بالغان سے، جو عشاء کے بعد یہاں مدرسہ لگتا ہے۔ یہاں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ جو عظیم دعا کو صحیح تلفظ سے کہنے پر قادر نہیں ہے تو پھر وہ سبحان ربی الکریم کہے۔ کیا کہے وہ؟ سبحان ربی الکریم۔ عظیم، عظیم یہ زا ہو گیا، حالانکہ زا نہیں ہے بلکہ دعا ہے، دعا۔ تو سبحان ربی العظیم اگر یہ درست تلفظ سے نہیں کہہ سکتا تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ یہ کہے سبحان ربی الکریم۔ تو یہ رکوع کی تسبیح ہو گئی۔ اب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہوں گے، پھر ہم کیا بولیں گے؟ ربنا ولک الحمد۔ امام صاحب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے اور آپ کہیں گے ربنا ولک الحمد، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، پھر 3 تسبیح سجدے کی پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھیں گے، پھر سجدے سے بیٹھیں گے، پھر دوسرا سجدہ کریں گے، اس میں بھی 3 مرتبہ تسبیح، پھر سیدھے اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے، اور پھر خاموش رہیں گے۔ پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوگی، امام صاحب تلاوت کریں گے، آپ خاموشی سے توجہ سے سنیں گے۔ اسی طرح سورت پڑھی جائے گی کوئی، آپ توجہ سے سنیں گے، پھر اللہ اکبر کے رکوع میں جائیں گے، آپ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، اور رکوع کی 3 تسبیح پڑھیں گے۔ پھر امام صاحب کہیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ، آپ کہیں گے ربنا ولک الحمد، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ کریں گے، 3 تسبیح پڑھیں گے سجدے میں، پھر بیٹھیں گے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ کریں گے، پھر 3 تسبیح پڑھیں گے، پھر بیٹھیں گے۔ اب جب بیٹھیں گے تو کیا کریں گے؟ التحیات پڑھیں گے، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ، الا اللہ پہ گرا دیں گے اور ہاتھوں کو سیدھا کر لیں گے، صحیح ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہاں تک پڑھنا ہے۔ پھر امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، تو آپ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے اب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ بعض اوقات لوگ سلو پڑھتے ہیں، کچھ التحیات ان کی مکمل نہیں ہو پاتی کہ امام صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر، تو آپ جلدی جلدی پڑھ کے پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ اب سورہ فاتحہ تیسری رکعت میں آہستہ پڑھی جاتی ہے، تو آپ خاموش رہیں گے، امام صاحب پڑھیں گے سورہ فاتحہ، صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر رکوع ہوگا، پھر سجدہ ہوگا، اور پھر سلام پھیر لیا جائے گا التحیات وغیرہ پڑھ کر۔ یوں آپ کے 3 فرض نماز مغرب کے مکمل ہوئے۔ اب اس کے بعد سنت نوافل۔ اچھا، ایک تعداد ہے جو فرض نماز کے بعد ایسا بھاگتی ہے نا، بولے تھے امام صاحب مسئلہ کیا ہے یار، ایسا لگتا ہے ہر جگہ یہی ہے
بس جیسے ہی سلام پھیرا ہو بھاگو. میں نے کہا بھائی ہو سکتا ہے کوئی پیچھے لگا ہوا ہو یا یہ کسی کے پیچھے لگا ہو. تو یہ ہر جگہ بنا ہوا ہے. حالانکہ ایک حدیث پاک ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، یعنی فرض کے بعد آپ جو دعا کریں گے نا، یہ صحیح حدیث پاک ہے، اللہ پاک دعا قبول فرماتا ہے. اور ہمارے پاس دعا مانگنے کا ٹائم ہی نہیں ہے. تو کوشش کیا کریں. ایمرجنسی ہو کسی کو تو وہ ایک الگ بات ہے، بعض اوقات ہمیں بھی ایمرجنسی ہوتی ہے، ہمیں بھی جانا پڑتا ہے. لیکن کوئی ایمرجنسی نہیں ہے اور کوئی اتنا اہم کام نہیں ہے تو 2 منٹ کی دعا ہوتی ہے غالباً، 2-1.5 منٹ کی. تو اب وہ دعا مانگیں یا صرف اتنا ہی کہہ لیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. جامع معنی دعا ہے. تو اتنی دعا تو مانگ کر اٹھا کریں بھائی.